السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں باب توبہ ہم کر رہے تھے اور حدیث نمبر 21 چل رہی تھی، جو کہ ایک لمبی حدیث ہے کعب بن مالک کی، جس میں ان کی توبہ کے قبول ہونے کا بیان ہے۔ تو آج اسی کو ہم پڑھتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کعب بن مالک غزوہ تبوک کے وقت بہت زیادہ قوی اور آسان حال تھے، لیکن روزانہ وہ بس سوچتے ہی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نہ نکل سکے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ اور جب آپ آئے ہیں تو اب کعب بن مالک کو ان کے سامنے سچ پیش کرنا تھا کہ یعنی میں کیوں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا تھا، اور ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ انہوں نے سچ ہی بولا، حالانکہ اس وقت 80 کے قریب آدمی تھے جو جنہوں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا۔ تو آج آگے پڑھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ھذا فقد صدقہ، کہ اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے، یعنی فقم، تو یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ یقضی اللہ فیکا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق فیصلہ فرما دے۔ یعنی منافقین کے تو ظاہری عذر کو قبول کیا گیا تھا اور ان کی باطنی کیفیات کو اللہ کے سپورٹ کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر کعب بن مالک نے چونکہ سچ بیان کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق اب کام ہوگا۔ وَسَارَ رِجَالٌ مِّن بَنِي سَلِیمَةَ فَاتَّبِعُونِی، تو میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے، فَقَالُوا لِی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، وَاللہِ، قسم اللہ کی، مَا عَلِمْنَاکَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَٰذَا، اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا۔ لَقَدْ عَجَزْتَ فِی أَن لَا تَکُونَ اعْتَذَرْتَ إِلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا اعْتَذَرَ إِلیہ الْمُخَلَّفُونَ، تو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے جیسا کہ دوسرے پیچھے رہنے والوں نے عذر پیش کر دیا۔ یعنی لوگ کہنے کی یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سے پہلے تم نے چونکہ کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو تم کوئی بہانہ لگا دیتے، یہ پہلی دفعہ تم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، تو جیسے پیچھے رہنے والوں نے بہانہ کیا تم بھی ایسا بہانہ کر دیتے۔ فقد کانا کافیہ کا ذنبہ کا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا، تو کافی ہوتا تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، یعنی تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر پیش کرتے تو وہ آپ کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیتا۔ قالا، تو کہا، فواللہ، قسم اللہ کی، ما زالوا یؤنبوننی حتی اردت ان ارجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکذب نفسی، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مجھے سچائی پر ملامت کرتے رہے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں، یعنی جھٹلا دوں کہ میں نے پہلے کچھ ایسا کہا تھا۔ ثم قلت لہم، تو پھر میں نے ان سے کہا، حل لقی ھذا معی من احد، کیا کسی اور کو بھی میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نام لقیہ ما کا رجلانی، کہ تمہارے جیسا معاملہ دو اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے۔ قالا، تو انہوں نے مثل ما قلت، وہی کہا ہے جو تم نے بات کہی ہے۔ وقیل لہما مثل ما قیل لک، اور انہیں بھی وہی کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا، یعنی بارگاہ رسالت سے ان کو وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے۔ قالا قلت، تو وہ کہتے ہیں تو میں نے کہا، من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ قالوا، وہ کہنے لگے، مرارۃ ابن ربیع الامری و ہلال ابن امیہ الواقفی، کہ وہ دونوں، ان کے پھر انہوں نے نام بتائے۔ قالا، تو کعب کہنے لگے، فذکروا، تو انہوں نے ذکر کیا، لی رجلین صالحین قد شہد بدرن، تو انہوں نے دو شخص جن کا نام لیا میرے سامنے، وہ نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ فیہما اسوۃ، ان دونوں میں میرے لیے ایک نمونہ تھا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ بدر کی حیثیت ہماری تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی ہسٹری میں یعنی ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شامل ہونا کسی کے صالح انسان اور متقی نیک ہونے کی علامت ہوتا تھا۔ جیسے آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بیک ہوم کا ہی ہم دیکھ لیں، 1965 کی وار میں اگر کوئی شامل ہوا ہو تو وہ اس کو بعد میں فخر کے طور پر بیان کرے، تو یہاں پر وہ کہنے لگے، کعب بن مالک، یہ دونوں آدمی بدر میں یعنی گواہ تھے، یعنی حاضر ہوئے تھے، تو میرے لیے ان دونوں کی ذات میں نمونہ تھا۔ قالا، تو وہ کہتے ہیں، فَمَضَّیْتُ حِینَ ذَکَرُہُمَا لِی،
تو جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا، وَنَہَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روک دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کلامنا، ہمارے ساتھ کلام کرنے سے، ایھا الثلاثۃ من بین من تخلف عنہ، ہم تینوں سے لوگوں کو روک دیا گیا تھا کہ وہ ہم سے کلام کریں۔ قولا، تو کہا، فاجتنبنا الناسا، تو لوگ کیا کرنے لگے کہ وہ ہم سے کنارہ کش ہو گئے۔ او قالا، یا انہوں نے کہا، تغیروا لنا، یا وہ ہم سے بدل گئے۔ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، کوئی آپ سے بات نہ کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ حتیٰ تنکرت لی فی نفسی الارض، یہاں تک کہ زمین بھی میرے لیے اجنبی بن گئی، یعنی ایسے لگتا تھا کہ فما ہی بالارض التی عارف، تو ایسے لگتا تھا کہ یہ زمین وہ نہیں رہی جیسی میں اس کو پہچانتا تھا۔ فلبثنا علی ذلک 50 لیلۃ، تو ہم اسی حالت میں رہے 50 راتیں۔ فاما صاحبایا، تو میرے دونوں ساتھی، فاستکانا وقعدا فی بیوتہما یبکیان، تو وہ دونوں کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں رہتے اور روتے رہتے۔ فاما انا فکنت اشب القوم واجلدہم، تو کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی تو عاجز آ گئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہتے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی اور توانا تھا۔ چنانچہ یہ گھر سے باہر بھی نکلتے، فکنت اخرج، تو میں گھر سے باہر نکلتا، فاشهد الصلاۃ مع المسلمین، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا، واطوف فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا، ولا یکلمنی احد، تو میرے سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، واتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، فاسلم علیہ، تو میں ان پر سلام کرتا، وہو فی مجلسہ بعد الصلاۃ، اور وہ مجلس میں بیٹھتے نماز کے بعد، فاقول فی نفسی، تو میں اپنے جی میں کہتا، حل حرکا شفتیہ برد السلام ام لا، کہ کیا آپ کے ہونٹ ہلے ہیں مجھے اسلام کا جواب دینے میں یا نہیں۔ ثم اصلی قریبا منہ، تو میں آپ کے قریب ہو کر نماز پڑھتا، قریب ہی نماز پڑھتا، واسارکہ النظر، تو آپ کی طرف دزدیدہ نظروں سے دیکھتا، فاذا اقبلت علی صلاتی نظر الی، تو میں نماز کی طرف جب متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے صاحب کے لیے وہ محبت تو تھی، لیکن جب چونکہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا تھا، تو جس وقت تو کعب بن مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تو وہ نہیں دیکھتے تھے، لیکن جس وقت کعب بن مالک کی توجہ نماز میں ہوتی تو وہ میری طرف دیکھتے۔ فائزہ التفت نحوہ اعرض عنی، تو جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے منہ پھیر لیتے، یعنی اعراض فرما لیتے۔ حتیٰ اذا طال ذلک علی من جفوۃ المسلمین، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی یہ سختی اور بے رخی زیادہ لمبی ہو گئی، حتیٰ اذا طال ذلک، تو مشیت حتیٰ تصورت جدار حائط ابی قتادہ تھا، تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، وہو ابن امی واحب الناس الی، اور وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور مجھے لوگوں میں بہت محبوب تھا، فسلمت علیہ، تو میں نے اس کو سلام کیا، فواللہ، تو قسم اللہ کی، ما رد علیہ السلام، تو اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ، آپ یہاں پر صحابہ کرام کے ایمانت کا حال لگائیں، یعنی باغ کی چار دیواری میں وہ ہیں صحابی، اور چاہتے تو اپنے چچا زاد کو سلام کا جواب دیتے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو وہ تو حکم کے پیروکار تھے تنہائی میں بھی۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا، یا ابا قتادہ، یا ابا قتادہ، انشدوک باللہ، تو میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں اللہ کی، حل تعلمنی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو جانتا ہے میرے متعلق کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ فسکتا، تو وہ خاموش رہے، فعدت فناشدتہ فسکتا، تو میں نے بھی دوبارہ قسم دے کر پوچھا تو پھر وہ خاموش رہے، فعدت فناشدتہ فقال اللہ ورسولہ عالم، تو پھر میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا، یعنی تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ففاضت عینایا، تو میری آنکھیں بہہ پڑیں، وتولیت، اور میں واپس پلٹ آیا، حتیٰ تصورت الجدار، یہاں تک کہ میں نے دیوار کو پھاند لیا، یعنی وہاں سے واپس آ گئے۔ فبینہ انا امشی فی سوق المدینہ، تو ایسے ہی ہوا کہ ایک روز میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا، اذا نبتی من نبتی اہل الشامی، کہ اچانک اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی آیا، ممن قدم بالطعام یبیعہ بالمدینہ، تو مدینے میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، من یدل علی کعب ابن مالک، کون میری رہنمائی کرے گا کعب ابن مالک کی طرف، یعنی کعب ابن مالک کو تلاش کر رہا تھا وہ۔ فتفق الناس یشیرون لہ الی،
تو لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے، حتیٰ جانی فدفع الیہ کتابا من ملک غسانہ، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ وَكُنْتُ كَاتِبًا، اور میں پڑھا لکھا تھا، فَقَرَأْتُهُ، تو میں نے اس کو پڑھا، فَإِذَا فِيهِ، تو جو اس میں تھا، اما بعد اس کے گئے، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ بے شک تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْجَعَةٍ، تو اب انہیں کیا خط میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، فالحق بنا نواسی کا، تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ فقلت حین قرأتها، تو میں نے کہا جس وقت میں نے پڑھا اس کو، وَهَٰذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، کہ یہ بھی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ سبحان اللہ، ایک آفر آ رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ سے سب لوگ سوشل بائیکاٹ کر چکے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی کووڈ کے پیریڈ سے گزرا ہے نا، تو ہم میں سے اللہ نہ کرے اگر کسی کو کووڈ ہوا تو ان دنوں میں جس طرح سے ہم نے سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے روک دیے گئے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو آرام اور آسائش اور سکون ملے، ٹھیک ہے؟ تو اب کعب بن مالک ایسی حالت سے گزر رہے ہیں کہ اتنے میں شاہ غسان کا خط آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں اللہ نے ضائع ہونے کے لیے یا ذلت اٹھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی کہ بادشاہ کا خط آ رہا ہے، تو آپ مقرب بھی ہو سکتے ہو بادشاہ کے، لیکن وہ پہچان گئے، کہنے لگے کہ یہ آزمائشوں میں سے ایک اور آزمائش ہے۔ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَّرْتُهَا، تو میں نے اس کو تندور میں ڈال دیا تو وہ جل گیا، حتیٰ اذا مضت 40 من الخمسین، یہاں تک کہ جب 40 دن گزر گئے 50 میں سے، تلبس الوحی، تو وہی رکی رہی، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتینی، کہ ان کا ایک قاصد آیا میرے پاس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھیجا ہوا، فقالا، تو اس نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تعتزل امرأتک، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تجھے کہ تو اپنی بیوی سے الگ ہو جا۔ فقلت، تو میں نے کہا، اطلقها، کیا میں طلاق دے دوں اس کو، ام ماذا افعل، یا میں کیا کروں؟ قال لا بلی تزلھا، نہیں بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ، فلا تقربنھا، تو تم اس کے قریب نہ جانا، وارسل الی صاحبی بمثل ذلک، تو میرے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی حکم دیا گیا۔ فقلت لامرأتی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، الحقی باہلک فکونی عندہم حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، کہ تو اپنے گھر والوں میں چلی جا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اس معاملے کا کوئی فیصلہ اتر آئے۔ فجاءت امرأۃ حلال ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئی حلال ابن امیہ کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت لہ، تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ، ان حلال ابن امیہ شیخ داعی لیس لہ خادم، کہ حلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں ہے، فہل تکرہ ان اخدمہ، تو کیا آپ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ قالا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا نہیں، ولیکن لا یقربنک، مگر وہ تیرے پاس نہ آئے، یعنی صحبت اختیار نہ کرے۔ فقالت، تو کہنے لگی، انہ واللہ، بے شک قسم اللہ کی، ما بہ من حرکت الی شیء، ان میں تو کسی چیز کی طرف حرکت ہی نہیں رہی ہے، واللہ، اور قسم اللہ کی، ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان، کہ وہ تو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، یعنی ان کا تو سارا وقت روتے ہی گزرتا ہے، اب تو ان کی کسی چیز کی طرف وہ خواہش ہی نہیں رہی۔ فقلت، تو میں نے کہا، الی یومہ ھذا، آج کے دن تک، یعنی وہ مسلسل روتے ہی رہتے ہیں۔ فقال لی بعض اہلی، تو بعض لوگ مجھے کہنے لگے، میرے گھر والوں نے مجھے کہا، گھر والوں میں سے بعض نے مجھے کہا، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کعب بن مالک، لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأتک، کہ آپ بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کر لو، یعنی جیسے حلال کو اجازت ملی ہے، یعنی ان کی بیوی گئی ہیں، تو تم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت طلب کر لو تاکہ کوئی تمہاری خدمت کرنے کے لیے گھر میں موجود رہے۔ فقد اذن لامرأتی حلال ابن امیہ ان تخدمہ، کہ جیسا کہ اجازت دے دی گئی ہے حلال ابن امیہ کی بیوی کو کہ وہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا استأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں ہرگز بھی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔
وما یدرینی، اور میں نہیں جانتا، ماذا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استاذنتہ فیہا، جب میں ان سے اس بارے میں اجازت مانگوں گا، وانا رجل شاب، اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں، فلبثت بذلک 10 لیال، تو میں اسی حال میں مزید 10 دن ٹھہرا رہا، فکمل لنا 50 لیلۃ، تو پورے ہو گئے 50 راتیں، من حین نہی عن کلامنا، چنانچہ اس طرح 10 راتیں مزید گزر گئیں، اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت سے روکا گیا تھا تب سے اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہی آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور تھوڑا سا اس میں رک کے سوچتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ باوجود ان سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کعب بن مالک سے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انہوں نے سچ بولا ہے، تو اس کے بعد جب آزمائشیں آئی ہیں نا تو وہ اس میں گھبرائے اور لرزے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلی آزمائش یہ آئی ان پر کہ جب وہ سچ بول کر نکلے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ تم نے بھی باقی منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر کیوں نہیں خود کو بچا لیا، حالانکہ تم نے تو اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا. ہوتا ہے نا کہ اگر کبھی آپ سے پہلی دفعہ غلطی ہوئی ہو تو دوسرا بھی آپ کے عذر کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ غلطی پر تھے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، تو انہوں نے کیا پوچھا کہ کیا میری طرح کا معاملہ کسی اور کو بھی پیش ہے، اور جب انہیں بتایا گیا کہ 2 اور صحابی ایسے ہیں جنہوں نے آپ ہی جیسا جواب دیا ہے، تو پھر وہ اپنے جگہ پر ڈٹ گئے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحبت کا یا دوسروں کی ایسی باتیں سن کے کتنا اثر ہوتا ہے نا. اسی طرح جب ہماری زندگی میں ہمیں کوئی معاملہ پیش آتا ہے، تو جب ہم صحابہ کرام یا انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے ملتی جلتی کوئی کیفیت ہم اس میں پڑھتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا دل جم جاتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ ایسے ایمان میں ایسے آزمائے گئے، تو ہمیں بھی اب جمے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی آزمائش جو ان پہ پڑی وہ کیا تھی کہ شاہ غسان کا ان کو خط آیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار کا انہوں نے انکار کیا، کیونکہ غلطی کا اعتراف کیا ہوا تھا نا، تو اللہ سے رحمت کی امید تھی، کیونکہ جب آپ اعتراف کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے اور آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو ڈھانپ کر آپ کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں. تو وہ رحمت کی امید پر تھے، اور وہ یعنی ایسی کوئی آفر جو شاہ غسان کی طرف سے آئی تھی اس کو تو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں نا، کہ آپ نبی کا ہی ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وہ گزر گئے. سبحان اللہ، ہم خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں تو حقیقتاً ایسے لگتا ہے جیسے ایمان کو شیک کیا جا رہا ہو، اور کیسے ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تقویٰ ہے، اللہ کا تقویٰ ہے جو انسان کو مدد دیتا ہے اور بچاتا بھی ہے. تو اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ جب 40 راتیں گزری ہیں تو گھر والوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا، مزید آزمائش. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جب انہوں نے سنا کہ ہلال ابن امیہ کی بیوی نے اجازت لے لی ہے، تو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بھی اپنی بیوی کو بھیجیں کہ وہ ان کے لیے اجازت لے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ ہلال ابن امیہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تو میں تو بوڑھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں ان سے رخصت لے لوں اور پھر پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ 50 راتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ جب سے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اور 50 راتیں آپ یہ دیکھیں کم نہیں ہوتی ہے نا، کہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ تو ایسے گزر ہی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب پورا مہینہ ایک ہی حالت پہ گزارنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید مہینہ اگلا بھی چڑھ جائے، سبحان اللہ. تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنے کے لیے. اہم بات تو یہی ہے، جیسے آج کل رمضان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقتاً اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کو ندامت آتی ہے نا اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، تو یہی توبہ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پہلی شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں. کیونکہ جب آپ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جھکتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب آپ مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے، آپ شرمندہ ہوتے ہیں. اعتراف جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ میں نے غلطی کی، میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی یا لوگوں کے حق میں کمی کی، اور پھر آپ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر لوگوں کے حق میں کوئی زیادتی کی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کا وہ نقصان پورا کروں گا. یہ سارے سٹیپس ہیں توبہ کے جو 1 by 1 ہوتے ہیں، اور کوئی ایک بھی اس میں سے خارج ہو جائے نا تو توبہ مکمل نہیں ہوتی ہے. یعنی اگر غلطی کا اعتراف ہی نہ کیا جائے، اور تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے اللہ کے سامنے سچے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب اعتراف ہی نہیں کیا جائے اور تو پھر آپ خود کو دلیلیں دے کر مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں فلاں ایسا ہو گیا تھا نا، تو
میرا تو کوئی قصور نہیں. جیسے کعب بن مالک نعوذ باللہ کہتے کہ پھلوں کا موسم تھا اور پھل تھے، سائے تھے اور باغوں میں رہنا اچھا لگ رہا تھا، تو کون اتنی گرمی میں جنگ میں نکلتا نا. تو ایسی کوئی دلیل، کوئی بہانہ انہوں نے خود کو نہیں دیا، بلکہ جو سچ تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور جو اصل میں بات ہے نا، جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ انسان اللہ سے سچا ہو جائے، اپنے آپ سے سچا ہو جائے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.